کٹر دشمن ہے، یہ بظاہر میٹھی باتیں کرتا ہے، اندر سے یہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ منافقین کا کردار تھا۔ اور ایک شخص کا نام خاص طور پر تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اخنس بن شریق، یہ کوئی بڑا صاحب حیثیت شخص تھا، بہت چرب زبان، میٹھی باتیں کرنے والا، لیکن اندر سے اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف سخت بغض رکھتا تھا اور انتہائی سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو وہاں پر ہیں اور وہاں پر بھی آتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ اے نبی آپ کے پاس سے، آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں زمین میں، تو پھر وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں، اس لیے لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد مچانے کے لیے۔ وہ کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے، سازشی ذہنیت ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ تباہ کرتے ہیں کھیتیوں کو اور نسل کو، مویشیوں کو بھی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ایسے کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو جما دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر، چاہے اندر احساس ہو بھی جائے لیکن ایک عزت نفس، ایک انا، ایک غرور، وہ اس سے گناہ پر اور جما دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، یعنی جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ آڑے آتی ہے، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اللہ کے وفادار بندے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ نہایت شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہونا، اسلام میں، دین میں داخلہ پورا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھے دین پر عمل ہے اور آدھا دین جو ہے وہ بحث سے ہی خارج ہے، ذہن سے بھی خارج، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے پورا دین عطا کیا ہے زندگی کی ہر گوشے سے متعلق، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، سوشل لائف، فیملی لائف، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سیاسی معاملات، معیشت سے کوئی گوشہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں، پورے دین کو اختیار کرو۔ اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پھر اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ یہ واضح تعلیمات، اللہ کے واضح احکام تم تک پہنچ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، تو کیا اب یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی آ جائے ابر کے سائبانوں میں؟ یہ جو مشرکین عرب ہیں کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ 15 برس ہو گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے، تو کس چیز کا انتظار ہے انہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہی تشریف لے آئے ابر کے سائبانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا جائے، یعنی ان کی مہلت ختم ہو جائے اور آخری عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ذرا پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی روشن واضح نشانیاں ان کو عطا کی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے، تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس تک پہنچی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ نعمت ہدایت کی، آسمانی وحی، اور جو بدبخت اس میں بھی تحریف کرے اور اس کو بھی بدلنے کی کوشش کرے تو ان کے لیے پھر سخت ترین عذاب۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی، بس وہ اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہیں، آخرت تک ان کی نگاہ اٹھتی نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنا سب آرام تج کر اور
ساری رات دن ایک کر رہے ہیں اس آخرت کے لیے جس کا معلوم نہیں کہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ بالا تر ہوں گے ان کافروں سے قیامت کے دن، انہیں بہت اونچا مقام ملے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑا سا حذف ہے اس میں. پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا. یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس وقت جو بھی نسل آدم تھی وہ ایک امت، ایک ہی دین، دین توحید. پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر شیطان جو ہے وہ اڑنگے لگاتا ہے. تو فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر بھیجے، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور خبردار کرنے والے بھی. وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ، سچی کتاب. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے یا وہ رسول فیصلہ کرے اس کتاب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان ان تمام باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے رہے، اختلاف کرتے رہے. یہ کتاب جب اترتی ہے تو یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن کلام. یہ حق و باطل کو بالکل نکھر کر الگ کر دیتی ہے، نکھار کر. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جھگڑا نہیں ڈالا یا جھگڑا نہیں ڈالتے اس میں مگر وہی لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات پہنچ گئے. اب بعد میں پھر اختلاف شروع ہوتا ہے اس امت کے اندر، اس نبی کے پیروکاروں میں. اب اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ بغیم بینہم، یہ بس آپس کی زدم زدہ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بالاتر ہو، اس کی رائے مانی جائے. یہ صرف وہ کھینچا تانی ہے جس کی وجہ سے یہ اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ خیال کیا تھا، تم نے گمان کیا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے سیدھے سیدھے ٹھنڈی چھاؤں میں چلتے ہوئے پختہ سڑک پر، اور جنت میں داخلہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی قوموں پر جو حالات وارد ہوئے تھے، جو سخت مشکل حالات ان پر آئے تھے، جو سختیاں آئی تھیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں پہنچی سختی فقر و فاقے کی. باسا کہتے ہیں فقر اور فاقے کی سختی کو. وَالضَّرَّاءُ، اور وہ ضرر، تکلیف، اذیت، جسمانی اذیت. وَالزُّلْزِلُوا، اور ایسی شدید آزمائشیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. یعنی آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ، اس پہ فقر و فاقہ بھی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے، اور سخت سے سخت تر امتحانات ہیں. ان سے گزر کر پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، تو سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اس وقت پھر بتایا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ دین پر عمل بھی نہ ہو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیفیت تو یہ ہو، اور اللہ سے شکوہ ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی. مدد کب آتی ہے؟ جب ان حالات سے گزرے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو پہلے یہ حالات ہیں، اللہ کی سنت ہے، اس نے تو بتا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تو لازماً آزمائش کروں گا، امتحان دوں گا تمہارا ہر طرح سے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال اپنا خرچ کرو، یعنی جو خرچ کریں وہ کس کے لیے ہو. سوال اصل میں یہ تھا. تو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو. والدین جو ہیں اگر
وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، انہیں ضرورت ہے